تلنگانہ رکشنا سینا کی چیف کویتا نے کہا کہ ایک وقت تھا جب مسلمان ہر شعبے حیات میں نمایاں مقام رکھتے تھے، خصوصاً تعلیمی میدان میں وہ سب سے آگے تھے اور مختلف سرکاری عہدوں پر فائز ہوا کرتے تھے، لیکن آج ان کی حالت انتہائی پسماندہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کو بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے، حتیٰ کہ کئی خاندان راشن کے چاول پر گزارا کرنے پر مجبور ہیں اور گھریلو اخراجات پورے کرنے کے لیے خاندان کے تمام افراد کو کام کرنا پڑتا ہے۔ کویتا نے کہا کہ سیاسی جماعتیں مسلمانوں کو تحفظات کی فراہمی کے نام پر جھوٹے وعدے کرتی ہے اور مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا تناسب تیزی سے گھٹ رہا ہے۔ مسلمانوں کو محض ریزرویشن کی فراہمی کی بات کی جاتی ہے، کوئی عملی اقدامات نہیں کیے جاتے۔ انہوں نے کہا کہ آج مسلمانوں کو سب سے زیادہ تعلیم، معاشی بااختیاری اور سیاسی شعور کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پرزور انداز میں کہا کہ مسلمانوں کو خود کو مضبوط بنانا ہوگا، تعلیم حاصل کرنی ہوگی اور معاشی طور پر مستحکم ہونا ہوگا۔ کویتا نے کہا کہ اسمبلی اور پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی بڑھنے سے ہی انہیں انصاف مل سکتا ہے، اس لیے اقلیتی نوجوانوں کو سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹی آر ایس پارٹی میں بڑی تعداد میں مسلم بھائی اور بہن شامل ہو رہے ہیں اور انہوں نے سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے مزید افراد کو بھی پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ کویتا نے خاص طور پر اقلیتی نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سیاست میں قدم رکھیں اور ٹی آر ایس پارٹی کا حصہ بنیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ انہیں بھرپور موقع اور تعاون فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے ریاست کی ترقی کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، ایک ٹائم ایسا تھا آپ لوگ حکومت میں تھے، ایسا ایک ٹائم تھا اول درجے پہ ہمارے لوگ جیا کرتے تھے، ایسا ایک وقت تھا جو نیچے سے لے کے اوپر جاتے جاتے قدم قدم پہ مسلمان افسر ملتے تھے، ہر جگہ پہ مسلمان ٹیچر ملتے تھے۔ آج حالت ایسی ہو گئی کہ مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنے گھر گزارا کرنا پڑ رہا، ریشن میں جو چاول ملتا اس کے اوپر ڈیپینڈ ہونا پڑ رہا۔ بہت بدتر حالت ہو گئی ہے۔ گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ جب تک کام نہیں کرتے تب تک گھر نہیں چلتا، ایسا حالت مسلمانوں کا ہو گیا ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کے لیے؟ کون کام کرے گا اس کے لیے؟ کوئی پارٹی آتی ہے ریزرویشن کے نام سے ہم لوگوں کو بہکا کے ووٹ لیتے ہیں۔ آج سرکاری نوکریاں ہی ختم ہونے کو آ رہے، آپ ریزرویشن کے بات کر کے ہم کو بہلا کے ووٹ لے کے چلے گئے۔ میں آپ کے بہن ہونے کے ناطے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، ہمیں فائنانشل امپاورمنٹ کی ضرورت ہے، پیسے کمانا ہے ہمیں اور مسلمان لوگوں کو، ہمیں پولیٹیکل امپاورمنٹ کی ضرورت ہے، نمائندے ہونے چاہیے ہمارے بہت زیادہ، جیسے پہلے ہوتے تھے نمائندہ زیادہ اگر ہمارے اسمبلی میں ہے، پارلیمنٹ میں ہے، تب جا کے ہمیں کوئی جسٹس مل سکتا۔ جب سے ٹی آر ایس پارٹی ہم نے شروع کیا ہے، بہت بڑھ چڑھ کے آگے آ کے ہمارے مسلمان بھائی بہن آ کے ہمارے پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ میں اور بھی ویلکم کرتی ہوں، استقبال کرتی ہوں آپ سب لوگوں کا، اور آئیے ٹی آر ایس پارٹی میں، خاص کر مائنورٹی یوتھ کو میں انکریج کرنا چاہتی ہوں، سیاست میں آنا چاہیے ہم لوگوں کو، ہماری اوپینین بتانا چاہیے، جو گنگا جمنا تہذیب ہماری پہلی تھی اس کو برقرار رکھنا چاہیے، برقرار رکھتے ہوئے تلنگانہ کو ڈیولپ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔